بات یہ ہے کہ میں اگر کسی فقیر کے پاس جاتا ہوں تو اس کے پیچھے 2-3 صورتیں ہوں گی. بنیادی طور پر تو میری کوئی دنیاوی غرض اس تک لے جائے گی کہ میں اس سے دعا کر رہا ہوں میری دنیاوی غرض پوری ہو جائے. 99% کیسز میں یہی ہوتا ہے. جو 1% کیسز ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنا کیتھارسس کرنا چاہتے ہیں، جو اندر غبار سینے میں بھرا ہے، ذہن پر جو بوجھ ہے، وہ کسی انسان کے سامنے اگل دینا چاہتے ہیں، وینٹ آؤٹ ہونا چاہتے ہیں، اس پریشر کو وینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ فقیر کے پاس جا کے صرف بولنا چاہتے ہیں کہ میں بولتا رہوں وہ سنتا رہے. اور جب وہ بول لیں گے تو فقیر چاہے جواب نہ دے، نیچے سر کر کے بیٹھا رہے، اپنی ذکر میں مصروف رہے، ان کی تسلی ہو جاتی ہے. وہ کیتھارسس ہے. فقیر بھی اپنا کیتھارسس کرتا ہے، لیکن وہ کیتھارسس کرتا ہے اپنی ذات کے ساتھ. اسے تنہائی چاہیے. وہ جب تنہا ہوتا ہے تو اپنا کیتھارسس کر رہا ہوتا ہے. اس لیے فقیر کو اپنی تنہائی بڑی عزیز ہے. وہ اس میں کسی کو دخل اندازی کرتے برداشت نہیں کر پاتا. پرانے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں کوئی فقیر مشہور ہونے لگتا تھا علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس فقیر کو غور و فکر کرنے کے لیے وقت چاہیے، اس کو اپنی عبادات کے لیے وقت چاہیے. خلق خدا تو وقت نہیں دیکھے گی، وقت بے وقت آئیں گے. اب اللہ کا بندہ کوئی آیا اسے فقیر لوٹا نہیں سکتا، مجبور ہے. نتیجہ ہوتا ہے اس کا حرج ہوتا ہے تو اس کا آسان ترین راستہ لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ، تو کہیں جا کے تنہائی اختیار کر لیتے ہیں. اس کے پیچھے یہ ہوتی ہے، وہ کیتھارسس ہے. تو کیتھارسس ان اے وے انسان کے لیے بڑی صحت مند ایکٹیویٹی ہے. لیکن بجائے اس کے کہ میں کیتھارسس کروں، آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کو بور کرتا رہوں 1 گھنٹہ، تو آپ یہ دل میں سوچتے رہیں کہ بھائی شاہ صاحب بول بھی دیں آپ کیوں آئے، اور میں اپنی کہانی سناتا رہوں. تو سب میں آسان حل میں ایک دے دیتا ہوں. کمرے کو اندر سے بولٹ کیجئے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے جو دل میں آئے بول دیجئے. یہ آپ کا کیتھارسس ہو جائے گا.